الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو لوگ آپ عورتوں کو کر رہے ہیں یہ 4 گواہ لے کر پائے ان کو 80 گھوڑے مارے. پہلے جو مرتبہ تھے ان کے لیے رجم اور 100 گھوڑوں کی سزا تھی اور گواہ ہونے ضروری تھی. اور جو جنگا کسی کے اوپر الزام لگائیں ان کے لیے جو وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو ان کے لیے 80 گھوڑوں کی سزا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی زندگی میں 2 کیس پیش ہوئے تھے وہ خدا میں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور پھر ان کی گواہی ہمیشہ کے لیے ناقابل قبول. وہ کسی مجلس میں کسی عدالت میں کسی پنچایت میں گواہ کے طور پہ شعور نہیں کیے جا سکتے. اور وہ کون ہیں کہ وہ فاسق کہلائیں گے جھوٹے کہلائیں گے کہ جو گواہ پیش نہیں کر سکتے اور جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں عام دامن خواتین کے اوپر یا خاندانوں کے اوپر. تو جس سے اس کے جو بے شمار قسم کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ان کی گواہی جو ہے ہمیشہ کے لیے رسک ہے. اور وہ فاسق ہیں وہ فاسق کہلائیں گے. معاشرے میں ان کا مقام جو ہے فاسق ہوگا. لیکن ان کو 80 کوڑے مارے گئے اور کوڑے کھانے کے بعد اگر وہ اللہ بعد ادارے کا واسطہ ہے اس کے بعد اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں کہ وہ جو جھوٹ انہوں نے بولا تھا اگر اس کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے یہ زیادتی کی ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لیں. اللہ جو ہے معاشرے میں ان کا مقام تبدیل نہیں ہوگا. وہی جھوٹوں کا مقام ہے. لیکن اللہ جو ہے اللہ غفور ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ غفور ہے رحیم ہے مغفرت کرنے والا ہے بخشنے والا ہے. یہ انسانوں کا معاملہ انسانوں تک. لیکن میں ان کو معاف کر دوں نہ کر دوں یہ میری خصوصیت. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو 80 کوڑے مارو تاکہ وہ کل کو کسی کے اوپر دوبارہ الزام نہ لگائے. اس الزام سے مراد وہی یہ نہیں ہے کسی نے چوری کی ہے کسی نے بدزیانتی کی ہے کسی نے خیانت کی ہے کسی نے قبضہ کیا ہے کسی نے یہ جھوٹ بولا ہے. یہ الزام نہیں بلکہ وہ ایک مخصوص الزام جو کل بیان ہوا تھا وہ الزام اگر کسی کے اوپر لگایا جائے اور 4 گواہ نہ پیش کیے جائیں تو پھر اس کے اوپر یہ وہ عفت کا معاملہ ہے جو اس طرح باندھا جاتا ہے جو لوگوں کی عزتیں قدار کی جاتی ہیں تو بالکل اللہ نے اس سے منع فرمایا. اور اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے اور یہ الزام ان پاک دامن عورتوں کے اوپر لگانے کے خلاف اللہ تعالیٰ نے یہ سزا مقرر فرمائی. اور اس کے قدر پہلے اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ فرض نہ ہو. یہ وہ آیات ہیں جن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. شدت سے اللہ تعالیٰ یہ معاشرے کا معاملہ ہے یہ قوانین کا معاملہ ہے تعزیروں کا معاملہ ہے معاشرے کے اندر امن اور اصلاح کا معاملہ ہے. اس لیے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے فرمایا ہاں سزا دینے کے بعد اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ غفور رحیم ہے. اللہ معافی کرنے والا ہے بخشنے والا بھی ہے. اور اس کو اللہ جو ہے بخش دے معاف کر دے. اللہ الذین تابوا واصلحوا وبینوا کا دودھ ہے والا تبوا نہیں. اگر وہ توبہ کر لیں طائب ہو جائے اللہ کے دربار میں واپس آ جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں تواب ہوں رحیم ہوں. توبہ بھی قبول کرتا ہوں رحم بھی کرتا ہوں بخشش بھی کرتا ہوں معاف بھی کرتا ہوں. اور یہ قسم جو ہے اس کی بے شمار صورتیں ہیں اور وہ فقہی مسائل ہیں
اور وہ کافی اس کے لیے وقت چاہیے. اگر کسی کو انفرادی طور پر اس کی ضرورت ہو تو میں اس کو ساری باتیں جو ہے سمجھا دوں گا. لیکن یہاں وہ قذف کا معاملہ ایک چیز سمجھ کیا تھا کہ بین ہی ایسے عمل جیسے 2 جمع 2 4 ہوتا ہے وہ گواہی دے. بالکل اگر وہ گواہی نہیں دے سکتا تو پھر وہ قذف کا شکار ہوگا. جیسے موجودہ جو ہمارے قوانین ہیں پاکستان کے تو اس کے اندر جھوٹا پرچہ کرانا, جھوٹی تہمت لگانا, جھوٹ بولنا, اس کے اوپر 182 یعنی 182 دفعہ ہے کہ جس کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کروائی تو اس کے خلاف پھر وہ ایف آئی آر خارج کر دی جاتی ہے اور اس کے خلاف 182 کا پرچہ کیا جاتا ہے. اسی طرح اس سے اخذ کیے گئے سارے قوانین. اور یہ جو ہے قذف جو ہے قابل دستبرداری سرکار ہے. اگر پاکستان مسلمانوں کا اسلام کی حکومت ہو تو یہ قذف ہے, جھوٹ بولنا ہے, یہ قابل دستبرداری کبھی جرم ہے. سرکار اس کے اوپر سزا دیتی ہے اور وہ سزا کیا ہے 80 کوڑے. اور اس کے اندر دوسری بات جو ایک بیان ہے جو اللہ کسی میں عمل ہوتے نہیں دیتا کسی کے ڈالنے تو ایسا معاملہ ہوگا اور میاں بیوی کے درمیان ہے معاملہ. اور بلکہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ اس کو چھپا کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں گندگی پڑی ہوئی ہے وہیں پڑی جانے دو. اگر برداشت کر سکتے تو اس گندگی کو ثابت کرنے کے لیے گواہ نہ ہو تو اس کا لعان اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میاں بیوی آپس میں قسمیں کھائیں سرکار کے سامنے, عدالت کے سامنے. پہلے وہ قسم اللہ کو اللہ کے کھائیں, جب دوسری قسم کھائیں, جب تیسری, پھر چوتھی, پھر آخر میں یہ کہیں کہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار کرو. یہ ایک معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حالات کی نمایاں پیش کیا تھا اپنی بیوی کے بارے میں. تو وہاں اس نے قسمیں کھائیں لیکن اس کی بیوی نے بھی قسمیں کھائیں اور صحابہ کو سمجھاتے رہے. اور حلال بن امیہ نے کہا کہ جو اللہ مجھے یہاں سے رجوع کر رہا ہے اگر گواہ نہ ہو تو پھر بیان ہے. اور جو صحابہ کے سامنے یہ بات کی کہ جو اللہ مجھے یہاں سے رجوع کر رہا ہے قیامت کے دن کی وجہ سے رجوع کرے گا, میں جھوٹا نہیں ہوں, میں سچی بات کر رہا ہوں. تو اس کی بیوی نے بھی پھر قسمیں کھانی شروع کی. آخری جو قسم تھی کہ اللہ کی پھٹکار میرے اوپر پڑے, اللہ کی گرفت میرے اوپر آئے, اللہ کی لعنت میرے اوپر آئے اور اللہ کا عذاب میرے اوپر آئے, اس کے اوپر پھر صحابہ نے اس کی بیوی کو کہا. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے تل ملائی کی جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے. پھر اس نے اعلیٰ نام کہا کہ میں اپنے قبیلے کو بے شک یہ رسوا نہیں کر سکتی. تو اس نے وہ قسم کھا لی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی قسمیں تھی اس لیے ان کے درمیان تفریق پیدا کر دی. اور پھر آپ نے کہا کہ اگر اس کا جو بچہ ہے اس کی شکل کو بعد میں دیکھا جائے کہ یہ کس کے اوپر آتا ہے. اگر اس کا آدمی نمبیا کے اوپر آئے تو پھر یہ اس کا بیٹا ہے, یہ نہیں تو پھر اس آدمی کا جس کے اوپر پھر وہ اس کی شکل کو دیکھا گیا تو اس آدمی کی شکل کے بعد جس کے اوپر وہ الزام لگایا گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی. نہ کوئی نفقہ دیا, نہ کوئی اس کو خیر دیا, نہ اس کو کوئی اور کوئی جو ضرورت ہوتی چیزیں وہ نہیں دی, بلکہ درمیان میں تفریق پیدا کر دی. یہ اس کو کہتے ہیں بائیفرکیشن کرنا بائی دی آرڈر آف دی اسٹیٹ. اسٹیٹ نے یہ آرڈر کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈر کیا کہ ان کے درمیان یہ تفریق کر دی. اب اللہ تعالیٰ اصل معاملہ جو ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. اور کوئی جو بات میں نے پہلے کی یہ اللہ تبارک فرمائے اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائے ان کے پاس خود کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو تو انہیں کوئی ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ میں جو گواہی دے رہا ہوں وہ سچی گواہی دے رہا ہوں, اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا الزام کرے. تو یہ وہی ایک قصہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تھا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا. وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. اور 5ویں دفعہ کہ اگر وہ الزام جو میں نے اقرار کرے اگر جھوٹا ہو تو اس کی سزا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کو مل رہی ہے. عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اسی طرح اللہ کی شہادت قائم کرے اور 5ویں دفعہ وہی بات ہے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ عذاب جو ہے اس کے اوپر نازل ہے. یہ وہ معاملہ ہے جو ثابت شدہ ہے
تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ معاملہ پیش ہوا تھا. بلکہ عبادہ بن سامت نے کہا کہ اگر ایک آدمی مجبور ہے تو اس کے پاس دعا نہیں ہے، دعا ڈھونڈنے جائے تو وہ پھر جو ہے ختم ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ تو آپ نے کہا میں تو تلوار لے کے اس کا معاملہ اسی وقت طے کر دوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا اگر میں یہ قتل کروں گا تو آپ مجھے سزا دیں گے، اگر میں یہ ثابت نہیں کر سکتا تو پھر میں جرم کا قتل کا حقدار ہوں گا. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیاتیں جو ہیں ان کی گواہی کے طور پہ، ان کے قول کے طور پر اللہ نے ثابت کرنا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں اللہ بڑا التفات فرمانے والا ہے، صبر کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، التفات فرمانے والا ہے اور حکیم ہے. اور تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں اگر اللہ التفات نہ فرماتا، تواب نہ ہوتا تو بیویوں کے اوپر الزام کا معاملہ بہت پیچیدگیاں پیدا کر دیتا کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت سی آسانیاں اللہ نے فرمائی. اور یہ حکم آ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقدمات کا طرف گھمایا ان کی مفصل وضاحتیں بے شمار کتب حدیث کے اندر موجود ہیں، جن میں سے میں نے دو آپ کے سامنے بیان کروا دی. اب وہ اصل معاملہ جو اس سورت کا شان نزول ہے، ان اللہ کی نجاؤ اس وقت میں لوگ یہ قرآن گڑھ رہے ہیں. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب یہ میرے پاس کوئی جواب نہیں رہ گیا تو اللہ کے کبھی گھر آتے تھے، اسے مار بھی کرتے تھے، کبھی بیمار پڑ گئی. اکثر میں بیمار پڑتی تھی تو بڑے شفقت سے میرے گھر پیش آتے تھے. تو میں جب بیمار پڑ گئی تو میں اپنے والد کے گھر، اپنے والدین کے گھر سے تو میں نے اپنی ماں میں رومان سے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں اور میری شہادت دے، گواہی دے کہ میں پاک دامن ہوں. اور پھر آپ نے اپنے ابا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، لیکن وہ دونوں کا ہوش تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی بات کرنے سے ہچکچاتے رہے، کوئی بات نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کے رسول ایک دن تشریف لائے تو چہرے کے تھوڑے سے اثرات تبدیل تھے، میں پوچھیں کیسی ہیں؟ تو وہ آپ فرماتی ہیں کہ میں ہمیشہ اللہ سے رات کو لے کر دعائیں مانگتی رہتی تھی کہ اللہ میری برات کے اندر ہوئی، یا تو میرے نبی کو کوئی پاک دکھا دے، یا میری برات میں کوئی صورت حاضر فرما دے، یا آیت حاضر فرما دے کہ میری سچائی جو ہے ثابت ہو جائے. اس لیے آپ فرماتی ہیں کہ میں سب سے افضل ہوں کہ میری برات جو ہے اللہ کی طرف سے قرآن کے اندر اللہ نے نازل فرمائی کہ میں بے گناہ ہوں، پاک دامن ہوں، اور میری برات جو ہے مجھے بڑی ظلمت قرار دیا. میری اللہ نے صفائی پیشی، اللہ نے گواہی ان اللہ جاؤ جو لوگ یہ بہتان گڑھ لائے ہیں وہ تمہارے اندر کا ایک ٹولہ ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں تھے. ام رومان آپ کی جو بیوی پاس بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے تو اسی اسنا کے اوپر یہ وہی نازل ہونا شروع ہوئی اور آپ کی تاریخ ہوئی جیسے دین کا غلبہ ہوتا ہے اور چہرے اوپر کو سینے آنے شروع ہوئے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دفعہ وہی پہ مضمون دیکھا تھا تو آپ کو علم ہو گیا کہ یہ وہی نازل ہو گئی ہے. تو اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں کہ میں کیوں کہی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ اس وہی میں میرے لیے کوئی برات کا قصہ بیان کروا دے. اور جیسے وہی کا سلسلہ ختم ہوا تو اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ اور خوشی کے آثار کمایا تھے اور چہرہ سرخ ہو گیا. اور پھر انہوں نے یہ آیتیں مجھے پڑھ کے سنائی ان الذین جاؤوا بالإفک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ بہتان گڑھ رہے ہیں وہ تمہارے اندر کا ایک ٹولہ ہے، جس میں سے عبداللہ بن نبی تھے، حسان بن ثابت تھے، اسبہ بن اور ایک آپ کا خالدہ بھائی بھی تھا. بعد میں سب کو اللہ تعالیٰ نے سزائیں مقرر کی. اور حسان بن ثابت جو کہ شاعر اسلام تھے، لیکن اما عائشہ صدیقہ نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ پیار سے پیش ہے. ان کو بھی 80 کوڑے مارے گئے اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ جھوٹ بولا تھا اور یہ دعا پیش کی. لاتا اس واقعے کو یہ ان میں سے آپ میں ہی سے یہ ٹولہ تھا جس میں سے یہ 4-5 آدمی جو ہے گھر کے لوگ جو ہے وہ کام بیان کیا گیا
چوری کا الزام ہو یا کوئی ہو، وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہ الزام اصل میں یہ بیان ہے جس کے اوپر یہ الزام شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب بغیر اسم. یہ آپ کے حق میں اللہ فرماتے ہیں اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی. اگر یہ کیفیت دیکھیں کیسی ہوتی ہے، ذرا معاشرے کے اندر اپنے مقام کو دیکھیں. اپنے ساتھ اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو شر نہ سمجھو بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، اس میں بہتری ہی بہتری ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ اٹھایا. یہ اللہ کی طرف سے برات کا اعلان ہے. کس کے حق میں؟ جس کے بارے میں آج ایک مرتبہ ذکر جو ہے بہت سی باتیں بناتا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو مراد ہے قرآن میں ہمیشہ کے لیے کہ آپ خوش ہو گئے کہ اے اللہ مجھے تو اس کا ذرا برابر بھی جو ہے نہیں تھا گمان کہ اللہ وہی میرے حق میں نازل فرمائیں گے اور اس قرآن میں اس کو لکھ دیا جائے گا اور ہمیشہ قیامت تک اس قرآن کو پڑھا جائے گا. یہ اتنی خوشی آپ کو ہوئی، اتنی خوشی ہوئی جب آپ کی برات ہوئی تو والذی تولا کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے ساتھ لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم. عبداللہ بن ابی اور دوسرے جو منافقین تھے جنہوں نے یہ قصہ کرا تھا تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عظیم عذاب ہے. عبداللہ بن ابی جو اس الزام کا اصل مصنف اور فتنے کا اصل بانی تھا، بعض روایت میں غلطی سے حضرت حسان بن ثابت کو اس آیت کا مصداق بنایا، حالانکہ عبداللہ بن ابی اس کا مصداق تھا. مگر یہ دعوی اپنی غلط نہیں ہے، ورنہ حضرت حسان کی اس کمزوری اس سے زیادہ کچھ نہ تھی کہ وہ منافقوں کے بنائے ہوئے اس فتنے میں مبتلا ہو. کوئی مطلب باطلے کا خاصہ اس کے اندر شامل ہو گئے تھے. حافظ ابن کثیر نے صحیح کہا ہے کہ یہ روایت بخاری میں نہ ہوتی تو قابل ذکر تک نہ تھی. یہ روایت بخاری میں موجود ہے اور یہ صحیح ہے، لیکن حسان بن ثابت کو 80 گھوڑے مارے گئے اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اور یہ ایسا توجہ قبر ان کے مستحق علی بن ابی طالب ہے. حالانکہ حضرت علی کا سرے سے اس سلسلے میں کوئی ایسی جس کے اندر ملوث ان کا نام کر دیا گیا ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں تھے، نہ ہی لولا اس سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیرا وقالوا هذا إفک مبین. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے ایک گمان کیا کہ ہماری ماں کو پر بتان لگا رہے ہیں. اور کیوں نہ مومنوں نے یہ سامنے ساری سیرت سامنے صورت سامنے تھی، ہر عمل سامنے تھا، اس وقت مومنوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ مومن تم نے اس وقت یہ گمان کیوں نہ کیا کہ یہ جو گناہ کا الزام لگایا جا رہا ہے یہ سراسر جھوٹ اور قذف ہے، جھوٹی بات ہے اور یہ الزام ہے. اس کو اس وقت ہی چاہیے تھا کہ یہ منہ در منہ نہ دیتے. لولا جاؤ علیہ اربعۃ شہداء، پھر اس وقت اپنے الزام کے ثبوت میں وہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اللہ جرا کر رہے، اللہ بحث کر رہے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت کے بارے میں اللہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ 4 گواہ کیوں نہیں پیش کر سکے. اگر یہ سچے تھے تو وہ پیش کرتے. اس لیے ان کو 80 ایسے ٹوڑے سب لوگوں کو جنہوں نے یہ الزام لگایا تھا، جن کے اوپر یہ الزام ثابت ہوا، اللہ نے 80 ایسی ٹوڑے مارنے کا حکم دیا. وَإِذْ لَمْ جَاءُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. آپ یہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہی. اب یہ بالکل روز روشن کی طرح اللہ نے صاف بتا دیا. جو یہ مرتبہ ذکر کا جو گروہ ہے جو صحابہ میں بھی جن کے بارے میں اللہ نے بے شمار دفعہ اس میں فاجتباؤہم، اللہ نے چن لیا صحابہ رضی اللہ عنہ رضوا، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور یہاں اللہ نے
اما عائشہ صدیقہ کی عفت پابی تو پاک دامنی کا خود بحث کی. یہ بحث ہے جیسے عدالت میں لوگ بحث کرتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اس کو ثابت کر دیا کہ وہ جو اس لائے تھے وہ انہوں نے کیا بھی شوت ہے فولا ایک اللہ کا. جب وہ 4 گواہ نہیں لائے تو پھر ان اللہ ملک کا اللہ کے نزدیک سب سے بڑے وہ جھوٹے لوگ، سب سے بڑے جھوٹے لوگ ہیں. بلا اللہ علیکم ورحمۃ الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب نذیر. اگر ان لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم کرنا ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے کہ سوچا ہی نہیں ہم نے کبھی کہ ہمارے دماغ کے اندر کیا چیز سما گئی. اللہ نے یہ بحث کی، ہم نے مطلب کسی نبی نے نہیں بول گئی اپنی بیوی کے بارے میں، بلکہ اللہ نے اس پہ دیکھ کر اس صحابیہ اس امہات مومنین جو مومنین کی ماں ہے ان کی عفت کے بارے میں خود اللہ نے لکھا ہے. انشاءاللہ رضی باقی حصہ اس کا کل بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں بھی اپنی زبانوں کو لگام دینے کی اور سوچ سوچ کے پہلے بولو پھر بات کرو اور کوشش کرو کہ لوگوں کے گناہوں کے اوپر پردہ دھوئی کرو. ایسے ہی اللہ رام ڈول لے کے گلے میں ڈال کے لوگوں کی عزتوں کو نرام نہ کر سکتے رہو. اللہ صلی وسلم علیہ ورسول سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ جی جو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے والا بنا. اللہ اس قرآن کی برکتوں کو ہمارے گھروں میں نازل کرنا. اللہ جس نے ساتھی مقام پر سے اس مجلس کو اللہ رونق بخشتے ہیں، اللہ ان کے گھروں میں اپنی کرنا، ان کی جائز وجات کو اللہ پورا کرنا، ان کے آنے والے مسائل اور مشکلات کو حل کرنا. اللہ حلال میں غصت عطا کرنا، حرام سے بچنے کی توفیق کرنا. اللہ اتنے ساتھی ویڈیو کارڈ میں لگے ہیں، اللہ ان کو ہر قسم کی اصول بھی ہوتا ہے. اللہ ان کے گھروں کو قرآن کے نور سے بنا کرتا ہے. اللہ ان کی اولاد ہے ان کو دیکھ اور ساتھ کی اولاد ہے اللہ نے اس کو دیکھ اور ساتھ ہر قسم کی مشکل اور مصیبت سے درجہ کرتا ہے. پاکستان کی اللہ تعلق کرنا اللہ حلال میں غصت